السلام علیکم۔ ڈرون حملوں میں 180 طلباء کے جنازے اٹھ گئے ہیں۔ لال مسجد کو پورا تباہ کر دیا گیا۔ ناموس رسالت بل میں ترمیم ہوئی۔ چور حکمران اربوں روپے ملک سے باہر لے گئے، لیکن فضلو کو احتجاج کی ضرورت تب پڑی جب وہ اپنی سیٹ ہار گئے اور 22 نمبر کا بنگلہ خالی کرنا پڑا۔ حکومت کا حصہ نہ رہے، لیکن کچھ بیوقوف ابھی بھی اس کو عالم دین مانتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ فضلو کو مولانا کہنا بھی علم اور عالم کی توہین ہے۔ اسے صرف بیت الخلاء کا ایسا لوٹا کہا جا سکتا ہے جس کو ہر حاکم وقت نے استعمال کر کے بیت الخلاء میں ہی پھینکا ہو۔ فضلو کا موازنہ ہوٹل کے ایک ایسے گندے تولیے سے کیا جا سکتا ہے جس سے نہ صرف مشرف، زرداری، نواز چور نے بلکہ ہر کسی نے ہاتھ صاف کیے ہیں۔ فضلو نے جب الیکشن ہارا تو موصوف نے کہا میں جشن آزادی نہیں مناؤں گا۔ بندہ پوچھے الیکشن ہارنے سے جشن آزادی کا کیا تعلق؟ پہلے مجھے مولانا کے ایمان پر شک تھا، مگر اب الحمدللہ یقین ہو گیا ہے۔ کسی بھی پہلو سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے پیشوا عالم دین کی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں، مگر فضلو کا پھر بھی یہی دعویٰ رہا ہے کہ وہ عالم اسلام کی کشتی کو ساحل سمندر تک لے جائے گا۔ یہ وہی فضلو ہے جس نے بے نظیر کی حکمرانی کو حرام قرار دیا اور اس کو ووٹ دینے والوں کو بھی کافر کہا، اور بے نظیر کے الیکشن جیتنے کے بعد یہ فضلو بے نظیر کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا، مگر اس کو ووٹ دینے والوں کی غیرت پھر بھی نہ جاگی۔ فضلو آج کل ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگا رہا ہے، مگر جب مشرف نے باوجی کی حکومت کو تہس نہس کیا تو مشرف کی گود میں بیٹھنے والا سب سے پہلے فضلو ہی تھا۔ دوحہ میں طالبان نے فضلو کو ضامن ماننے سے انکار کر دیا۔ مولانا فضلو پر اعتماد تو ان کے والد صاحب کو بھی نہیں تھا، طالبان اس کو کیسے ضامن تسلیم کر لیں؟ سیاسی طور پر فضلو نے کراچیوں کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، حالانکہ یہ کرپٹ سیاستدانوں کا اتحادی رہا ہے، لیکن یوں ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی، فضلو عمران خان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہو گیا، کبھی پیپل پارٹی تو کبھی مسلم لیگ نون کے پاؤں پکڑ کر اتحاد کی کوشش کرتا رہا، پھر انہیں سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے بھی اکساتا رہا، لیکن جب کامیابی نہ ملی تو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاڑیاں بھر بھر کر لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان پر قادیانی اور کفر کے فتوے بھی لگانا شروع کر دیے، اور عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، لیکن فضلو یہ بھول گیا ہے عمران خان اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر ایسے مولویوں سے ملک اور اسلام کو نہیں بچایا گیا تو یہ ملک اور اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فضلو نے ہمیشہ اسلام کے نام پر اسلام آباد کی سیاست کی، اور یہ صرف اپنی کرسی کے لیے لوگوں کو مسلمان اور کافر قرار دیتا ہے۔ گندے انسان نے ہمیشہ اسلام کو بیچا ہے، اس سے بہتر تو نواز اور زرداری ہیں، وہ ملک کے خلاف کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے۔ اگر فضلو کی اوقات کے بارے میں بات کی جائے تو فضلو کی اوقات بس اتنی ہے، امریکی سفیر سے ملاقات کرنے پر انہیں بولا کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، لیکن مجھے حیرانی ان کی جماعت پر ہے کہ ان میں ایک بھی ایسا عالم دین نہیں جس کو اسلام کے بارے میں صحیح علم ہو اور وہ اس گھٹیا انسان کو تھوڑا سا علم سکھا دے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے طالبان بنائے اور فتوے جاری کیے، مگر اب یہ طالبان کا ذمہ دار صرف اور صرف پاک فوج کو ہی قرار دیتا ہے۔ لیکن فضلو کی چیخوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز اور زرداری کی طرح یہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ فضلو اور اس کے خاندان نے اسلام کے نام پر خوب پیسہ بٹورا۔ فضل الرحمان کے بیٹے نے حکومت سے ملتان میں مدرسے کے لیے جگہ لی اور پھر مدرسہ نہیں بنایا، اس جگہ پہ دکانیں بنا کر ان کا کرایہ بٹورنے میں مصروف رہا۔ نواز شریف کی حکومت میں جب مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی تو فضلو نے مولانا طارق جمیل کو بہت بڑا عالم قرار دیا، اور اب حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی تو فضلو اور اس کے پالتو پیروکاروں کو بہت تیز مرچیں لگی۔
اور انہوں نے سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل کی کردار کشی کرنا شروع کر دی۔ مجھے فضلو کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا درس دیتا ہے۔ چلو فضلو ملین مارچ کا شوق بھی پورا کر لے۔ اسلام آباد کی پولیس بھی ہاتھ میں ڈنڈے لے کر فارغ بیٹھی ہے۔ فضلو کے مطابق رات کو جلسے نہیں مجرے ہوتے ہیں، جبکہ یہ خود مریم 420 کے ساتھ رات کے وقت جلسے میں ٹھمکے مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھٹیا اور منافق ترین انسان کو ہدایت دے، آمین۔